إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے جس دن کے سور پھونکا جائے گا، پھر تم سب جماعت جماعت بن کر آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سفید بال ہو جائیں گے. بے شک دوزخ گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ قرنوں صدیوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے. ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی اور مکرا مکرا کر ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے. اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی قیامت کا دن ہمارے علم میں مقرر دن ہے، نہ وہ آگے ہوگا نہ پیچھے، ٹھیک وقت پر آ جائے گا. کب آئے گا اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں. جیسے اور جگہ ہے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، نہیں ڈھیل دیتے ہم انہیں لیکن وقت مقرر کے لیے. اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور لوگ جماعتیں جماعتیں بن کر آئیں گے. ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ الگ الگ ہوگی. جیسے فرمایا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں سمیت بلائیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں سوروں کے درمیان 40 ہوں گے. لوگوں نے پوچھا 40 دن؟ فرمایا میں نہیں کہہ سکتا. پوچھا 40 مہینے؟ فرمایا مجھے خبر نہیں. پوچھا 40 سال؟ فرمایا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے اور جس طرح درخت اگتے ہیں لوگ زمین سے اگیں گے. انسان سارا کا سارا گل سڑ جاتا ہے لیکن ایک ہڈی اور وہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی سے قیامت کے دن مخلوق مرکب کی جائے گی. آسمان کھول دیے جائیں گے اور اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے اور دروازے بن جائیں گے. پہاڑ چلائے جائیں گے اور بالکل ریت کے ذرے بن جائیں گے. جیسے اور جگہ ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو کہ وہ پختہ مضبوط اور جامد یعنی اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں، لیکن یہ بادلوں کی طرح چلنے پھرنے لگیں گے. ایک اور جگہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی پہاڑ مثل دھنی ہوئی اون کے ہو جائیں گے. یہاں فرمایا پہاڑ سراب ہو جائیں گے، یعنی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ کچھ ہے حالانکہ دراصل کچھ نہیں. آخر میں بالکل برباد ہو جائیں گے، نام و نشان تک نہ رہے گا. جیسے اور جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، لوگ تم سے اے نبی پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تم کہہ دو انہیں میرا رب پراگندہ کر دے گا اور زمین بالکل ہموار میدان رہ جائے گی جس میں نہ کوئی موڑ ہوگا نہ ٹیلا. اور جگہ ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یعنی جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم اے نبی دیکھو گے کہ زمین بالکل کھل گئی ہے. پھر فرماتے ہیں سرکش نافرمان مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاک میں جہنم لگی ہوئی ہے، یہی ان کے لوٹنے کی اور رہنے سہنے کی جگہ ہے.
اس کے معنی حسن اور قتادہ رحمہم اللہ نے یہ بھی کیے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ جہنم پر سے نہ گزرے. اگر اعمال ٹھیک ہیں تو نجات پالی، اور اگر اعمال بد ہیں تو روک لیا گیا اور جہنم میں جھونک دیا گیا. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر 3 پل ہیں. پھر فرمایا وہ اس میں مدتوں اور قرنوں پڑے رہیں گے. احقابن جمع ہے حقبن کی. ایک لمبے زمانے کو حقبن کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں حقبن 80 سال کا ہوتا ہے. سال 12 مہینے کا، مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا. بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمت اللہ علیہم سے یہ مروی ہے. بعض کہتے ہیں 70 سال کا حقب ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 40 سال کا، جس میں سے ہر دن 1000 سال کا. بشیر بن کعب رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں ایک دن اتنا بڑا، اور ایسے 300 سال کا ایک حقب. سدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 700 حقب رہیں گے. ہر حقب 70 سال کا، ہر سال 360 دن کا، اور ہر دن دنیا کے 1000 سال کے برابر کا. مقاتل ابن حیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت فذوقوا کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے. خالد ابن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور آیت الا ما شاء ربک، یعنی جہنمی جب تک اللہ چاہیں گے جہنم میں رہیں گے، یہ دونوں آیتیں توحید والوں کے بارے میں ہیں. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ احقاب تک رہنا متعلق ہو آیت حمیم و غساقہ کے ساتھ، یعنی وہ ایک ہی عذاب گرم پانی اور بہتی پیپ کا مدتوں رہے گا، پھر دوسری قسم کا عذاب شروع ہوگا. لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کا خاتمہ ہی نہیں. اعاذنا اللہ منہ. حسن رحمہ اللہ تعالی سے جب یہ سوال ہوا تو کہا کہ احقاب سے مراد ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لیکن حقب کہتے ہیں 70 سال کو، جس کا ہر دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقاب کبھی ختم نہیں ہوتے. ایک حقب ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا. ان احقاب کی صحیح مدت کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. ہاں یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا، ایک سال 360 دن کا، ہر دن دنیا کے 1000 سال کا. ان دوزخیوں کو نہ تو کلیجے کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، نہ کوئی اچھا پانی پینے کو ملے گا. ہاں ٹھنڈک کے بدلے گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور کھانے پینے کی چیز بہتی ہوئی پیپ ملے گی. حمیم اتنے سخت گرم کو کہتے ہیں جس کے بعد حرارت کا کوئی درجہ نہ ہو. اور غساق کہتے ہیں جہنمی لوگوں کے لہو، پیپ، پسینے، آنسوؤں اور زخموں سے بہے ہوئے خون، پیپ وغیرہ کو. اس گرم چیز کے مقابلے میں یہ اس قدر سرد ہوگی جو بجائے خود عذاب ہے اور بے حد بدبودار ہے. سورہ صاد میں غساق کی پوری تفسیر بیان ہو چکی ہے. اب یہاں دوبارہ اس کے بیان کی چندہ ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے کل عذابوں سے بچائے، آمین. بعضوں نے کہا ہے کہ بردن سے مراد نیند ہے. عرب شاعروں کے شعروں میں بھی بردن نیند کے معنی میں پایا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے. ان کی بدعمالیاں بھی تو دیکھو کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حساب کا کوئی دن آنے ہی کا نہیں. ہم نے جو دلیلیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھیں یہ ان سب کو جھٹلاتے تھے. کذابن مصدر ہے، اس وزن پر اور مصدر بھی آتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے تمام اعمال و افعال کو گن رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے. وہ سب ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں اور سب کا بدلہ بھی ہمارے پاس تیار ہے. ان دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ اب ان عذابوں کا مزہ اٹھاؤ، ایسے ہی اور اس سے بھی بدترین عذاب تمہیں زیادتی کے ساتھ ہوتے رہیں گے.